بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSH ٹاپک کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حال ہی میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کی ایک ویڈیو الحمدللہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جس کی دوسری ویڈیو انشاءاللہ آج ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان دوسری کتابوں یا دوسرے کاموں میں بہت زیادہ الجھا رہتا ہے، اور کافی بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھا ہے، نہ کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن پاک کی تمام صورتوں کا مختصر جو تعارف ہے ان کو جو ہے اردو زبان میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے، تاکہ ان بھائیوں ان بہنوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ پاک نے اس صورت میں کیا فرمایا ہے۔ جب یہ اردو میں اس بات کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا دل کرے کہ وہ اور بھی ان کا دل کرے کہ وہ اس پوری صورت کے ترجمہ کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے اور ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے۔ تو ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پیش کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو کا مین ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ZSH ٹاپک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اسلامک اور جنرل نالج ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک میں اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے بنی اسرائیل کی قوم کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں اس سورت میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کہ مومن کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، اور منافقت کیا ہوتی ہے، یہ تمام جو قسمیں ہیں وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو چنانچہ ہمارا ٹاپک صرف اور صرف انٹروڈکشن کروانا ہے، تو ہم اس کو تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی جو تفصیل ویڈیو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سیریز کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کی مکمل جو ہے وہ ہم ان کے جو قصے ہیں جو اللہ پاک نے ان صورتوں میں بیان فرمائے گئے ہیں، جو احکام بیان فرمائے گئے ہیں، ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بھی اس چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیت کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سورت ہے وہ پہلے سپارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے سپارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ تو پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست لوگ بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بحث آیا ہے۔ ناظرین، دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی
اس علم سے مستفیض ہو سکیں، تو آپ ہمارے چینل ZSH ٹاپک پر ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں، کیونکہ اس میں ہم جو ہے وہ جنرل نالج اور اسلامک ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہماری کل کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر جائیں، اور یہ ہم نے تعارف سورۃ الفاتحہ کا مختصر بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کو قرآن پاک کے شروع میں رکھنے کا کیا مقصد تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔